قطب الدین ایبک شکار کھیل رہا تھا، تیر چلایا اور جب شکار کے نزدیک گیا اور دیکھا تو ایک نوجوان اس کے تیر سے گھائل پڑا تڑپ رہا ہے۔ کچھ ہی پل میں اس گھائل نوجوان کی موت ہو گئی۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ پاس ہی کے ایک گاؤں میں رہنے والی بزرگ خاتون کا اکلوتا سہارا تھا اور جنگل سے لکڑیاں چن کر بیچتا اور جو ملتا اسی سے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ بھرتا تھا۔ قطب الدین ایبک اس کی ماں کے پاس گیا، بتایا کہ اس کے تیر سے غلطی سے اس کے بیٹے کی موت ہو گئی ہے۔ ماں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ پھر قطب الدین نے خود کو قاضی کے حوالے کیا اور اپنا جرم بتاتے ہوئے اپنے خلاف مقدمہ چلانے کی آزادی دی۔ قاضی نے مقدمہ شروع کیا۔ بوڑھی ماں کو عدالت نے بلایا اور کہا کہ تم جو سزا کہوگی وہی سزا اس مجرم کو دی جائے گی۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ ایسا بادشاہ پھر کہاں ملے گا جو اپنی ہی سلطنت میں اپنے ہی خلاف مقدمہ چلائے، اس غلطی کے لیے جو اس نے جان بوجھ کر نہیں کی۔ آج سے قطب الدین ہی میرا بیٹا ہے اور میں اسے معاف کرتی ہوں۔ قاضی نے قطب الدین کو بری کیا اور کہا اگر تم نے عدالت میں ذرا بھی اپنی بادشاہت دکھائی ہوتی تو میں تمہیں اس بڑھیا کے حوالے نہ کر کے خود ہی سخت سزا دیتا۔ اس پر قطب الدین نے اپنی کمر سے خنجر نکال کر قاضی کو دکھاتے ہوئے کہا اور اگر تم نے مجھ سے مجرم کی طرح رویہ نہ اپنایا ہوتا اور میری بادشاہت کا خیال کیا ہوتا تو میں تمہیں اسی خنجر سے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ یہ ہے اصل حکمرانی، بادشاہت و انصاف، اور یہی ہے اسلام کی تعلیمات۔ اسلام صرف پیار، محبت، بھائی چارگی، برابری اور انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ ہمیں تکبر، نفرت، ریاکاری، طرفداری اور باطل کی خوشنودی حاصل کرنے جیسے عمل سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔